إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے اور رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ آج رمضان کی 9 تاریخ ہے، یعنی ہم 9ویں روزے میں ہیں اور کل ایک عشرہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان میں بہت سارے کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ دن میں روزہ رکھنا رہتا ہے، رات میں قیام اللیل کرنا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے صدقہ و خیرات بانٹتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ان دنوں میں جو نیکیاں ہم کر لیتے ہیں اور جتنا ثواب ہم کو ملتا ہے، دوسرے دنوں میں وہی نیکیاں کریں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں جو بہت ساری نیکیاں کی جاتی ہیں اس میں ایک نیکی یہ ہے دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا، سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت اور فیاضی تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ جب عام دنوں میں آپ کا حال یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نوازتے ہیں اس میں کبھی فقیری کا ڈر نہیں ہوتا۔
جب عام دنوں کی حالت یہ ہے تو رمضان میں آپ کی سخاوت اور فیاضی کس قدر بڑھ جاتی ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اور فیاضی تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی، یعنی رمضان میں آپ زیادہ خرچ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے اور لوگوں کا سہارا بنتے تھے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خرچ کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ دو بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم کتنی بھی محنت کر لیں، اگر اللہ ہمیں مال نہ دینا چاہے تو ہم کتنی بھی محنت کر لیں مال نہیں کما سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے محنت کرنے والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم دیا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ نہیں محنت کرتے، ہمیشہ اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں، صرف دستخط کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ تو مال یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارا اپنا کمایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، اس کی برکت بڑھتی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں رہیں، مال اللہ کی امانت ہے اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح سے ہے جس کو زمین میں بویا گیا، اب اس میں پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں نکلیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ اگر ایک دانہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں 700 دانے دیتا ہے۔ 1 روپیہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں 700 روپے دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں، وہ جسے دیتا ہے بے حساب دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کہا کرتے تھے تم خرچ کرو، فقیری سے مت ڈرو اور گن گن کر مت رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اتنا دے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے جو اپنی محتاجگی کا، اپنی کمائیگی کا شکایت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو۔ آپ سوچئے، ہم تو سوچتے ہیں کہ جب مال ہوگا تب ہم خرچ کریں گے، اللہ کے رسول کہتے ہیں خرچ کرو اللہ مال دے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی اپنے نفس کے لیے، اس کے فائدے کے لیے بھلائی کا کام کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اس کو تم اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ یہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم آپ
پچھلی زندگی سوچیں کہ ہم نے کتنی نیکی کی ہیں تو ہمیں بہت کم نیکیاں یاد آئیں گی. ہم اپنی نیکیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ ہے جو ہماری نیکیوں کو شمار کر کے رکھتا، اللہ ہے جو ہماری نیکیوں کو گن کر رکھتا، اور ایک ایک نیکی کا فائدہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی جیسی نیکی عطا کرے گا، تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تو اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی، یہ کون سی نیکی ہے جو پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے ایک کھجور، میرے بھائیو حدیث کے الفاظ ہیں، تو نے ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، کسی کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بڑھا کر آج پہاڑ سے بھی بڑا کر دیا. ایک کھجور کو بڑھا کر کے اللہ نے پہاڑ سے بھی بڑا کر دیا. اور جو لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کا ثواب آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم اپنے نفس کے لیے آگے بھیجتے ہو، من خیر، بھلائی کر کے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کو اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے. ہوا خیرا وَأَعْظَمُ اجرا، وہ بہتر ہوگا تمہارے لیے اور اجر کے اعتبار سے بڑا عظیم ہوگا. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خرچ نہیں کرتا جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت کمایا، میں نے بہت کمایا، میں نے کمپنی بنائی، کارخانے بنائے، بلڈنگیں بنائی، حویلیاں بنائی، گاڑیاں خریدی، میں نے بہت کمایا، لیکن میں اپنے لیے کچھ کر نہیں سکا، میں اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ خیرات نہیں کر سکا. اب وہ تمنا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ، ایک لمحے کے لیے مجھے فرصت دے دے، موت کو ذرا ٹال دے تاکہ میں کچھ نیکی کر سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کا وقت متعین ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہمارے پاس پیسہ ہے، آج ہم خرچ کر سکتے ہیں قبل اس کے کہ بستروں پر پہنچ جائیں اور آپ کے مال کے مالک آپ کی اولاد ہو جائے اور آپ خرچ کرنا چاہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کے اور آپ کے مال کے بیچ میں آڑے آ جائے، آپ خرچ نہ کر سکیں. ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آج وہ کسی کو دینا چاہتے ہیں لیکن مال ان کے ہاتھ سے نکل کر ان کی اولاد کے ہاتھ میں جا چکا ہے. جو ہم کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، جو اولاد کرے گی اس کا فائدہ اولاد کو ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آج موقع ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی دنیا کو بھی سنوار لو، اپنی آخرت کو بھی سنوار لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول الانسان مالی مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا وہ تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرے جسم میں لگ گیا، وہ تیرا مال ہے. تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا، کپڑا پہن لیا، وہ تیرا مال ہے. اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیا، صدقہ خیرات کر دیا، وہ تیرا مال ہے. بس یہی 3 تیرے مال ہیں. باقی جو مال ہے وہ تیرے بچوں کا ہے، باقی جو مال ہے وہ تیری اولاد کا ہے. میرے بھائیو، اپنے اولاد کو اچھا کر کے جاؤ، مالدار چھوڑ کے جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اولاد کو مالدار کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اللہ نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی. مال خرچ کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کا ذکر کیا، باللیل والنہار، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی دیتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمزدہ ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 274۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خرچ کے لیے کیا فرمایا؟ پہلے رات کا ذکر کیا، پھر دن کا ذکر کیا۔ رات میں خرچ کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اشرفیوں کی ایک اشرفی سونے کی ہوتی ہے، اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر کے رات میں نکلا کہ کسی غریب محتاج کو دے دیں۔ دیکھا کہ ایک شخص ٹہل رہا ہے اور اس نے یہ اشرفی کی تھیلی اس کو دے دی۔ صبح کو معلوم ہوا کہ ایک مالدار کو آج سونے کی اشرفیوں کی تھیلی مل گئی ہے۔ یہ شخص جس نے سونے کی اشرفی کو بانٹا تھا، تقسیم کیا تھا، اس نے سوچا کہ اے اللہ، میں نے مالدار کو تو دینے کی نیت نہیں کی تھی، لیکن میری ناسمجھی سے مالدار کے پاس اشرفیاں چلی گئیں۔ دوسری رات پھر ایک اشرفیوں کی تھیلی لیا، پھر نکلا، پھر ایک آدمی کو دیکھا کہ ٹہل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیا، گھر میں آ کے سو گیا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ ایک چور کو اشرفیوں کی تھیلی مل گئی ہے۔ پھر یہ بہت پریشان ہوا کہ اے اللہ، میں نے تو کسی چور کو دینے کی نیت نہیں کی تھی، میں نے تو کسی محتاج کو دینے کی نیت کی تھی، میری نادانی سے کسی چور کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تیسرے دن تیسری رات پھر اشرفیوں کی تھیلی لے کر نکلا۔ کتنا سخی رہا ہوگا، کتنا فیاض رہا ہوگا۔ سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں 3 رات مسلسل لے کر نکلا۔ دیکھا کہ ایک عورت ٹہل رہی ہے، اس نے سوچا عورت ہے تو مجبور ہوگی، اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلی کس کو دے دی؟ عورت کو دے دی۔ گھر میں آ کے سو گیا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ ایک بدکار عورت کو اشرفیوں کی تھیلی مل گئی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، میری نادانی سے 3 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں غیر مستحق لوگوں کے پاس پہنچ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تیری نیت میں اخلاص تھا، تو نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اس لیے 3 اشرفیاں تیری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ وہ مالدار آدمی جس کو اشرفیوں کی تھیلی ملی تھی کنجوس تھا، بخیل تھا۔ ہو سکتا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں پا کر کے وہ سوچے کہ مجھے بھی کل اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ وہ چور آدمی جو چوری کر رہا تھا، اشرفیوں کی تھیلی پا کر کے ہو سکتا ہے وہ چوری سے باز آ جائے۔ اور وہ بدکار عورت جس کو اشرفیوں کی تھیلی ملی، ہو سکتا ہے وہ بدکاری سے توبہ کر لے۔ میرے بھائیوں، آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کسی کو دیتے ہیں، کبھی کبھی غیر مستحق لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ کی نیت صحیح ہے، ثواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کا ذکر کیا، اس کے بعد دن کا ذکر کیا۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہمارے اسلاف، آج بھی لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عنایت فرمائے۔ بہت سارے لوگ مستحق لوگوں کے گھروں میں راشن وغیرہ پہنچاتے ہیں، پہنچانا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رمضان میں غلے وغیرہ بوریوں میں بھر کر کے مستحق لوگوں کے دروازوں پر رکھ دیتے تھے، اور صبح کے وقت جب دروازہ کھولتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے گھر کے سامنے راشن رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو رات میں کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، ایک برائی آج کل پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اس کی تصویریں بناتے ہیں اور اس کو میڈیا میں مطلب تشہیر کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے برباد نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور آپ نے اس کی تصویر کھینچ لی تو آپ نے اس کی عزت پر حملہ کیا، آپ نے اس کی غریبی پر حملہ کیا، آپ نے اس کی مدد تو کی، لیکن ہزاروں آدمی کے سامنے اس کا چہرہ پہنچ رہا ہے اور 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دے رہا ہے، ایک آدمی لے رہا ہے۔
اور وہ لینے والا کبھی اس کے رشتہ داروں کے سامنے وہ تصویر پہنچے گی تو اس کے رشتہ دار اس کے تعلق سے کیا سوچیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے یہ تصویر کھینچنے والا کام بند کیجئے۔ الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں سے برابر مسلسل بتانے کی وجہ سے الحمدللہ اس میں بہت کمی آئی ہے، تو اور جو تھوڑی بہت باقی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرًا وعلانیہ، چھپا کر کے دینا اور ظاہر کر کے دینا۔ چھپا کر کے دینا یہ افضل ہے، چھپا کر کے دینا افضل ہے، ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا۔ اس کی دو مثالیں دے کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جب آپ کسی کی ذاتی مدد کرائیں، ذاتی مدد کسی کی کرائیں تو چھپا کر دیں۔ آپ داہنے ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑتا۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے، داہنے ہاتھ سے دیتا ہے، چھپا کر دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس نے کیا دیا۔ تو جب آپ کسی کی ذاتی مدد کریں تو چھپا کر دیں، کیوں؟ اس کی شخصیت مجروح نہ ہونے پائے۔ لیکن جب کسی ادارے کی مدد کریں، جب کسی مسجد کی مدد کریں، جب کسی سوشل کام کی مدد کریں تو وہاں آپ کا ظاہر کر کے دینا یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اعلان ہوا فلاں مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، آپ حضرات لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا دیا جائے، کیا دیا جائے۔ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھائی 10 لاکھ میری طرف سے، 10 لاکھ میری طرف سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں۔ اس نے اعلان کیا۔ اب اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، اس کے جو پارٹنر ہوتے ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے دل کی جو غیرت ہے وہ بیدار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ 10 لاکھ روپیہ دے رہا، یہ 10 لاکھ روپیہ دے رہا، میری طرف سے 12 لاکھ روپے، میری طرف سے 15 لاکھ روپے۔ اور میرے بھائیوں، ایسے وقت میں مسابقت کرنا، آگے بڑھنا یہ کوئی عیب کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستحسن قرار دیا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں، خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھو، اللہ کا حکم ہے۔ ایسی جگہوں پر دکھا کر دینا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سرًا وعلانیہ، چھپا کر کے بھی دینا، ظاہر کر کے بھی دینا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب مال کو اللہ کے راستے میں، جو تم کو پسند ہے، جو تم کو محبوب ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پیسہ نہیں چلتا ہے، جو روپیہ نہیں چلتا ہے، وہ مسجد کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ جو آپ کے یہاں نہیں چلے گا وہ مسجد میں بھی نہیں چلے گا، یاد رکھیں۔ جس بینک میں آپ کا پیسہ نہیں چلا ہے اس بینک میں مسجد کا پیسہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو پیسہ نہیں چلنے والا ہے یا پھٹا پرانا روپیہ وہ مسجد کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ غلط ہے میرے بھائیوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی نہیں پا سکتے ہو، ہرگز نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ، جو ہمیں پسند ہے وہی دوسروں کو دینا چاہیے۔ جو کھانا ہم پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کو دینا چاہیے۔ ہم اپنا 100 روپے کلو چاول کھاتے ہیں اور دوسروں کو دینے کے لیے 20 روپیہ کلو، 25 روپیہ کلو۔ غلط ہے میرے بھائیوں، غلط ہے میرے بھائیوں۔ روز تو آپ نہیں دیتے ہیں، کبھی ایک دن دینا ہوا، ایک مہینے میں مدد کر رہے ہیں، تو جو آپ کھاتے ہیں وہی غیروں کو دیجیے۔ میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے اتنے لوگوں کو مال تقسیم کیا، اتنے لوگ، میں کہتا ہوں کم لوگوں کو دو، کم لوگوں کو دو، اچھا دو، جو ان کے کام آئے۔ بہت سارے لوگ ردی چیزیں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی استعمال کی چیز ہے، اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو بھی استعمال کی چیز ہے اس کا ثواب ملے گا، لیکن ثواب کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے
جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں، ہم لوگوں کو راشن دیتے ہیں، تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دیں، کم لوگوں کو دیں، بہتر دیں، نفیس مال دیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ زیادہ ثواب کمائیں، زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا جو بیرہا باغ ہے میں اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بیرہا باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو بہت بڑا صدقہ ہے، یہ تو بہت نفع بخش ہے، یہ تو بہت نفع بخش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ، اگر تم نے بیرہا باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا، وقف کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے گھروں میں کتنی قسم کی غذائیں رہتی تیار ہوتی ہیں، ہمارے دسترخوان پر افطاری میں کتنے قسم کے پھل اور فروٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے ان اپنے غریب رشتہ داروں کے بارے میں سوچا جن کے گھروں میں فاقہ ہوتا ہے، جن کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے؟ آپ نے ان کے بارے میں سوچا؟ ہمارے صدقہ و خیرات سے لے کر کے کشمیر سے کنیا کماری تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پورے ہندوستان کے سفراء آتے ہیں، مساجد میں اعلان ہوتا ہے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہماری مدارس کو زندہ و جاوید رکھے۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ بات حق ہے، یہ کڑوا سچ ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے غریب بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام لوگوں کو صدقہ دو گے صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو اگر دو گے تو تم کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ دوسروں کو تعاون کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے صفوں میں، ایک ہی صف میں کتنے امیر ہوتے ہیں، کتنے غریب ہوتے ہیں، ہم روز ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے نماز کے صفوں میں دیکھیں ہمارا کوئی بھائی محتاج ہے، اس کے کپڑے کو دیکھ کر کے، اس کے چال کو دیکھ کر کے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے روزوں نے ہمارے اندر یہ شعور نہیں پیدا کیا تو ہم نے اس رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور جن کی رہن سہن کو اور جن کی عزت نفس کو دیکھ کر کے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ غیر مستحق ہیں، انہی کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ سفید پوش، ضرورت مند، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے میں پتہ لگائیں، ہم چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں ہم پتہ لگائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں پتہ لگائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسجد سے نکلتے ہوئے فقیروں کے ہاتھ میں 10 روپے دے کر کے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، دوستی صرف مومن سے کی جائے گی اور تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں۔ معلوم ہے رمضان کے مہینے میں برقع پوش خواتین کتنا دھوکہ دیتی ہیں، کتنا غیر مسلم خواتین برقع پہن کر کے لوگوں کے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کر کے زکوٰۃ و صدقات وصولتی ہیں۔ ہم نے ان کو دینا، ان کی مدد کرنا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے، جبکہ ہمارے محلے میں آدمی، ہمارے پڑوس میں آدمی بھوکے مر رہا ہے، ہمارے مسجد میں کتنے ضرورت مند پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جن کو جانتے ہیں ان کو دیں، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے نے تیرے راستے میں خرچ کیا، تیرے بندوں کی مدد کی،
اے اللہ اس کے مال میں برکت دے دے۔ تو صبح کے وقت میں فرشتے آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے کسی غریب کو دیا، اس نے رکھ لیا، آپ کو دعا نہیں دی تو ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مال لے لیا شکریہ بھی نہیں ادا کیا۔ مومنو، نبی کی حدیث پر بھروسہ کرو، اللہ کے کلام پر بھروسہ کرو۔ اللہ نے کہا 1 دو گے ہم 700 دیں گے۔ نبی نے کہا تم نے کسی غریب بھائی کی مدد کی، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے، وہ فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر یہ غریب نہیں بھی دعا کیا تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں نہیں دیتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے، یہ تیرے بندوں کی مدد نہیں کرتا ہے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں لیکن پولیس کو رشوت دیتے ہیں، جو غریبوں اور محتاجوں کی مدد نہیں کرتے ہیں لیکن جب انکم ٹیکس کا چھاپا پڑتا ہے تو لاکھوں کی رشوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غریبوں کی مدد، ان کی دعائیں آپ کو دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچائیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بچائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں تمہارے بزرگوں کی وجہ سے، تمہاری قوم کے کمزوروں کی وجہ سے۔ تم بزرگوں کی دعائیں لیتے ہو، کمزوروں کی مدد کرتے ہو، ان کی دعاؤں سے اللہ تمہارے مال میں برکت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو تو ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایک منادی کرنے والا آسمان سے اترتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تراویح پڑھی جائے گی، لیکن منادی کرنے والا اللہ کا فرشتہ زمین پر اترتا ہے، اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کا کام کرنے والے، اے نیکی کا کام کرنے والے، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رک جا، اب تو توبہ کر لے۔ رحمتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، برکتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، مغفرت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اے گنہگار اب تو رک جا، اب تو توبہ کر لے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ ہم مال کا زکوٰۃ کی شکل میں، مال کی شکل میں نکالتے ہیں، اور جسم کا زکوٰۃ روزے کی شکل میں نکالتے ہیں، جسم کا زکوٰۃ قیام اللیل کی شکل میں ہم نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لمحہ ہے، ان لمحوں کے لیے ترسو گے میرے بھائیوں، ان لمحوں کے لیے ترسو گے۔ جب یہ روزے گزر جائیں گے، یہ رمضان گزر جائے گا، اگلا رمضان پتہ نہیں ہم کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ترسو گے کہ ایک رمضان اور مل گیا ہوتا تو اور نیکیاں کر لیتا۔ یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ اخوت و بھائی چارگی کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم یہ سوچ کر یہاں سے اٹھیں، ہماری پہچان میں، ہماری علم کے مطابق کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسلم گھرانہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بغیر سحری کے رہتے ہوں، جو بغیر افطاری کے رہتے ہوں۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق ہم ان کی ضرور